مسلمان کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، ہاں یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، ہاں وہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، ہاں یہ کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، نہیں، محمد کا عاشق کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کتنی دفعہ نہ جانے ہم نے اس زبان کو سجایا ہے درود پڑھ کر کے، اور وہ جو درود ایک دفعہ زبان سے آپ نے پڑھ دیا، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے پڑھا، کیا اس زبان سے گالی کبھی نکل سکتی ہے؟ ایک ہی زبان پر گالی درود کیا بیٹھ سکتے ہیں آ کر؟ 5 وقت نماز پڑھ لیں، روزے رکھیں، حج پر جائیں، خوب سخاوت کریں، لیکن میرا نیبر مجھ سے اگر ناخوش ہے تو پھر میں ایک سچا مسلمان نہیں ہوں۔ نیبر مینشن کیا گیا ہے، نیبر مسلمان نہیں کہا گیا۔ نیبر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کرسچن بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، گورا بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، اس کے برابر میں ہے تو پھر آپ کی اچھائی سے اس کو انسپیریشن ملنا چاہیے، تبھی آپ ایک سچے مسلمان ہیں۔ آج ہم لوگ کوئی ایریے میں پرفیکٹ نہیں ہے، نہ ہم پڑھائی میں پرفیکٹ ہے، نہ ہم نماز میں پرفیکٹ ہے، نہ ہم ہمارے بیہیویئرز جو ریلیٹیوز اور نیبرز کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا ہے وہاں پرفیکشن نہیں ہے۔ پرفیکشن اگر ہماری قوم میں ہے تو سستی میں ہے۔ قسم کھا لیں اس پلیٹ فارم سے، آج عہد کر لیں آپ سب لوگ کہ آج سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا، آج سے میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، میں کبھی کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ کانوں سے سنے ہیں اولڈ سٹی میں عورتوں کو گالی دیتے ہوئے، عورتیں گندی گالی، وہ گالیوں کی ایک گالی بھی میں آپ کے سامنے میں بتا بھی نہیں سکتا۔ ایسے گالیاں کون دے رہی ہیں؟ مائیں دے رہی ہیں، عورتیں دے رہی ہیں۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ اولڈ سٹی میں ہو رہا ہے۔ تو اولڈ سٹی کب بدلے گی؟ اولڈ سٹی میں کب ریولیوشن آئے گا؟ ایک گھر کر کے چینجز آنا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک پلیٹ یہاں پر لے آؤں گا اور اس ٹیبل پر رکھوں گا، اس میں حیدرآباد شہر کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے۔ حیدرآباد کے 3 چیزیں بڑی مشہور ہے، شیروانی، بریانی اور گنڈی پیٹ کا پانی۔ اور حیدرآباد کی بریانی تو بہت ہی مشہور ہے۔ میں حیدرآباد کی لذت دار مزیدار بریانی لا کر پلیٹ میں گرم رکھوں گا، اور اس پر ایک کتا آ کر آپ کی آنکھوں کے سامنے پیشاب بھی کرے گا، پخانہ بھی کرے گا، تو اس پلیٹ میں جو بریانی ہے میں آپ کے سامنے پھینک دوں گا، گرم پانی سے بالکل صاف دھوؤں گا، اور دوسرے پیکٹ میں جو بریانی ہے وہ ڈالوں گا اس پلیٹ میں۔ ایمان سے بتائیں دل گوارا کرے گا کھانا کھانے کے لیے؟ وہ پلیٹ میں آپ کھانا کھانا پسند نہیں کرو گے۔ آپ اس زبان سے ہم نے نہ جانے کتنی دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس زبان سے نہ جانے کتنی دفعہ ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، کتنی دفعہ نہ جانے ہم نے اس زبان کو سجایا ہے درود پڑھ کر کے، اور وہ جو درود ایک دفعہ زبان سے آپ نے پڑھ دیا، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے پڑھا، کیا اس زبان سے گالی کبھی نکل سکتی ہے؟ آپ جتنے گناہ کرتے جائیں پھر توبہ بولتے جائیں، اللہ معاف کرتے جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی شخصیت۔ This is the greatness of the King of the Kings، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس روح زمین پر آپ سے کوئی سچی محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا رب اللہ کرتا ہے۔ انسانی دماغ جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے جو دماغ انسان کو دیا کسی مخلوق کو نہیں دیا، اور یہ انسانی دماغ اس کے دم سے پوری زندگی آپ گزارتے ہیں، ساری زندگی یہ فنکشن کرتا ہے۔ ایک ڈیسیژن آپ کے اپنے مائنڈ دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک فالٹ ہے اس انسانی دماغ کا، یعنی یہ کہہ لیجئے بائی ڈیفالٹ ایسا، وہ یہ ہے کہ جہاں یہ بڑے اچھے آئیڈیاز پروڈیوس کرتا ہے، وہیں پر یہ خدشے بھی پروڈیوس کرنے لگ پڑتا ہے۔ خدشے وہ خیال اور سوچیں ہوتی ہیں جو کل کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ خدشے ہر شعبے میں خدشہ، آپ سواری میں بیٹھتے ہیں خدشہ ہے پتہ نہیں منزل پہ نہ پہنچ سکے، ہر وقت خدشے چل رہے ہیں، اور ہم چاہیں بھی تو ان خدشوں کو بعض اوقات کنٹرول نہیں کر سکتے۔ خدشوں کو ختم کرنے کا صرف ایک بہترین طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ خدشے، خوف تب ختم ہوتے ہیں جب آپ کا بھروسہ اپنے رب پہ پورا ہوتا ہے، مکمل بھروسہ اپنے رب پہ، پورا ایمان، پورا یقین کہ وہ مجھے پالنے والا ہے، اور اپنے رب پہ چھوڑیں گے خدشے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہم اکثر یہ بات جو
فیئرز کی کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے رہے کہ جتنا مرضی بڑا خوف ہو، قدم اٹھانے سے خوف ختم ہوتا ہے. آپ بھی اپنے خدشوں کو ختم کیجئے. آنے والے مستقبل کے 100 خدشے جو ذہن پروڈیوس کر دیتا ہے، یہ کچرا ہے، سمجھ لیجئے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. مقصد یہی ہے، آپ کو اللہ سے جوڑے، اللہ کے نبی سے جوڑے، والدین سے جوڑے، آپ کے کیریکٹر کو اچھے سے اچھا بنائے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر سے بہتر کر دیں. بس یہ 5 چیزیں آپ لوگ کر لیں. یہاں اس زمین کے ولی ہیں آپ انشاءاللہ. آج سے بھی رجوع ہو جاتے ہیں اللہ سے کہ یا رب توبہ، جتنے میں نے گناہ کیے ہیں، والدین کے خلاف میں نے جو بھی چیزیں کیے ہیں، میں معافی مانگتا ہوں. اللہ اسی پل معاف کر دے گا آپ کو. کا دوست آپ کے ساتھ ایک دفعہ اگر دھوکہ دیتا ہے نا، آپ کو ایک دفعہ کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، تبھی دوستی ٹوٹ جاتی ہے. یس اور نو؟ آپ کا دوست ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ دونوں کے چل رہا ہے عشق بازی، آپ کا دوست بھی اس سے بات کر رہا ہے چھپ چھپ کر، دوستی ٹوٹ جائے گی نہیں ٹوٹ جائے گی؟ اسی پل ٹوٹ جائے گی. بزنس میں ذرا دھوکہ دیے، پارٹنرز دونوں ٹوٹ جائیں گے. اگر روزانہ گندی حرکت کر کے آپ اپنے والدین کا نام خراب کرتے، ہو سکتا ہے کہ والدین آپ کو گھر سے نکال دیں. اللہ کے گھر جائیں، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے معاف کرنے والا اس روح زمین پر کوئی نہیں ہے، بس تو ایک ہے. میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں، معاف کر دے یا رب. اور آپ کی دعا آسمان تک بھی نہیں جائے گی، اللہ معاف کر دے گا.